السلام علیکم، میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ہم بہاولپور ڈویژن کی جتنے بھی ایم این اے کی سیٹس ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ہمارے انالیسس کے مطابق جو ہے وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کون سی جو ایم این اے ہے وہ کس سیٹ کے اوپر زیادہ بہتر ہے اور وہ جیت سکتا ہے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے. اچھا جی، پہلا جو ہمارا حلقہ ہے یہ باول نگر سے سٹارٹ کر رہے ہیں. این اے 160 کے اندر عبدالغفار وٹو یہ پچھلی دفعہ جیت گئے تھے. یہ پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں تھے، نون لیگ میں چلے، پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، پھر یہ ڈیفیکٹ کر جو ہے وہ دوبارہ سے یہ چلے گئے ہیں نون لیگ کے اندر. اب یہ عبدالغفار وٹو نون لیگ کے امیدوار ہیں. پچھلی دفعہ ان کا مقابلہ یہاں پر سید محمد اصغر شاہ صاحب سے ہوا تھا، لیکن اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اصغر شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں جاری کیا. اصغر شاہ صاحب پرانے ایک دفعہ یہاں سے ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف نے پروفیسر نور محمد غفاری صاحب کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے. یہ انتہائی شریف آدمی ہے، مجھے تو یہ میٹیریل نہیں لگے الیکشن لڑنے کے، لیکن یہ ایک دفعہ پہلے کوئی 97 کے اندر یہ الیکشن یہاں پر جیت چکے ہیں. اب کے بعد اس لیے دوبارہ سے نور محمد غفاری صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. ان کی کمپین بھی کوئی زیادہ شاندار نہیں رہی، وہ ماٹھے سے بندے شریف انسان ہیں. یہاں پر اصل مقابلہ عبدالغفار وٹو اور سید محمد اصغر شاہ صاحب کے درمیان تھا. پی ٹی آئی کی سپورٹ ختم ہونے کے بعد یہاں پر عبدالغفار وٹو جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے، وہ جیت جائیں گے. اس کے بعد این اے 161 یہ بھی باول نگر کا حلقہ ہے. عالم داد لالے کا جو ہے یہ پچھلی دفعہ مسلم نون کے رہنما یہ جیت گئے تھے. اس دفعہ جو ہے پچھلی دفعہ یہاں پر ممتاز متیانہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا، تقریباً 18,500-19,000 ووٹ سے وہ جیت گئے تھے. عالم داد لالے کا جو ہے اس دفعہ نون لیگ کے دوبارہ وہی امیدوار ہے. ان کو مقابلہ میں شاہد امین اکوکا کے ساتھ ہے. یہ پھر اور متیانہ جو گروپ ہے یہ ایک ساتھ مل کر اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو عاطف متیانہ ہے وہ یہاں پر ایک ایم پی کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر ممتاز متیانہ جو پچھلی دفعہ تھے ممتاز متیانہ، تو یہ اس دفعہ شاہد امین اکوکا اور عالم داد لالیکا کے درمیان بڑا اچھا مقابلہ ہے. یہاں پر ان کی کمپین اچھی تھی، خصوصاً جو عاطف متیانہ ہیں انہوں نے بڑی شاندار کمپین کی ہے اس سیٹ کے اوپر. میرا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ عالم داد لالے کا پچھلی دفعہ جو 18-20 ہزار سے جیتے تھے، اب کے بار اگر وہ جیتیں گے تو بہت کم ووٹوں تھے، 1,500-2,000 ووٹ کا ہی فرق رہ جائے گا، زیادہ اس سے فرق نہیں ہوگا. شاہد امین اکوکا جو ہے ان کی پوزیشن جہاں پر بھی اچھی اور تگڑی ہے. اس کے بعد یہ این اے 162 احسان الحق باجوہ یہاں ایم این اے ہے، مسلم نون کے رہنما، پچھلی دفعہ ایم این اے تھے، اس دفعہ دوبارہ ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے. اللہ داد چیمہ جو ہیں وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. چودھری خلیل احمد جو ہیں وہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر امیدوار ہیں. یہاں پر جو احسان الحق باجوہ ہیں پچھلی دفعہ یہاں پر وہ ایک ضمنی الیکشن ہوا، ان کے بھائی یہاں پر وہ ہار چکے ہیں. تو یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو گروپ ہے وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے میں ملک مظفر خان جو ہے ان کو یہاں پر پچھلی دفعہ وہ ایم پی اے کا الیکشن جیت گئے تھے ضمنی الیکشن، تو اب بھی چودھری خلیل احمد جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں ہے. میرے انالیسس کے مطابق چودھری خلیل جو ہے اس دفعہ اس سیٹ کو جیت جائیں گے. اس کے بعد یہ اگلا مقابلہ ہے این اے 163 یہ بھی باول نگر کا ہے. یہاں پر جناب اجاز الحق صاحب جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے بیٹے، ان کا مقابلہ نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کے پچھلی دفعہ ایم این اے جو بنے تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہے. یہاں پر فاطمہ طاہر چیمہ جو طاہر بشیر چیمہ صاحب کا وفاقی وزیر ہے ان کی یہ بیٹی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب شوکت بسرا صاحب. تو اس طرح سے یہاں پر جو اصل مقابلہ ہے وہ شوکت بسرا اور نور الحسن تنویر ہے، اور یہاں پر شوکت بسرا جو ہے وہ آسانی سے جیت رہے ہیں یہ سیٹ. اس کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں باولپور کے اندر. باولپور کے اندر جو پہلا حلقہ ہے این اے 164 یہاں پر ریاض حسین پیرزادہ مسلسل 3 ٹرم کے اوپر جیت چکے ہیں، صاحب کا وفاقی وزیر بھی ہیں، نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر اعجاز گڈن کے ساتھ ہے. تو اس سیٹ کے اوپر بھی اعجاز گڈن پہلے یہ لگا کہ شاید بڑے ان کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک صاف سے بندے کو یہاں پر انہوں نے اتارا ہے، لیکن اعجاز گڈن نے جس طرح کی کمپین کی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے، تو اس سیٹ کے اوپر بڑا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے. کیونکہ ریاض حسین پیرزادہ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا پرانا یہاں پر گروپ موجود ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ پرسنل اور کئی دہائیوں سے یہاں پر ان کے ساتھ وہ تعلقات ہیں. تو میرا ووٹ بہرحال ریاض حسین پیرزادہ کے ساتھ ہے.
لیکن اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایک سرپرائز کر سکتی ہے، اور یہاں پر ان کا بھی ووٹ بینک اگر وہ ووٹ نکل آیا تو یہاں پر وہ جو نتیجہ ہے اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی NA 165 کی۔ یہ حلقہ جو ہے یہ بڑا ہارڈ ٹاپک رہا ہے۔ یہاں پر طارق بشیر چیمہ صاحب، اچھا پہلے طارق بشیر چیمہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے بیٹے جو ہے ولی داد وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن یہاں پر جو سچویشن جب تبدیل ہوئی، جب دیکھا گیا کہ ادھر حالات ادھر ہی ٹائٹ ہیں، تو طارق بشیر چیمہ صاحب دوبارہ یہیں پر آ گئے۔ ان کا مقابلہ جہاں، اچھا نون لیگ نے ان کے مقابلے میں بندہ نہیں کھڑا کیا، ایسا ٹکٹ نہیں جاری کیا، لیکن ان کے جو رہنما ہے چودھری سعود مجید صاحب، وہ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ نہیں دے رہے تو میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو وہ جو اثر ہونا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ہونا، کاف لیگ کی حمایت کرنا، وہ اثر بالکل ہی زائل ہو گیا ہے۔ تو چودھری سعود مجید کا مقابلہ یہاں پر مسلم لیگ نون جو پاکستان تحریک انصاف ہے، انہوں نے بشارت علی رندھاوا صاحب کو جو ہے یہاں پر اتارا ہے، لیکن اس سیٹ کے اوپر جو اچھا مقابلہ طارق بشیر چیمہ اور چودھری سعود مجید ہے، اور طارق بشیر چیمہ اس سیٹ کو ہار رہے ہیں۔ یہاں پر چودھری سعود مجید آزاد حیثیت میں، لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ اس سیٹ کو جیت جائے۔ اس کے بعد یہ اگلا حلقہ ہے NA 166، پرنس بہاول عباسی صاحب۔ یہ جو یہاں کی وہ پرنس آبادی وہ ہے فیملی ہے، ان کی طرف سے بہاول عباسی صاحب پچھلی دفعہ بھی یہ تقریباً 58-59 ہزار ووٹ لے کر ہار گئے تھے۔ اس دفعہ وہ آزاد حیثیت میں ہے۔ علی حسن گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں۔ سمیع الحسن گیلانی پچھلی دفعہ PTI کے امیدوار تھے، جیت گئے تھے، اب وہ نون لیگ کے یہاں پر امیدوار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے کنول شوذر صاحبہ کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے، جو پچھلی دفعہ مخصوص نشست کے اوپر MNM منتخب ہوئی تھی۔ اس سیٹ کے اوپر جو اصل مقابلہ ہے وہ علی حسن گیلانی پرنس بہاول کے درمیان ہے۔ ان دونوں کے درمیان بڑا اچھا مقابلہ ہے، بڑے شاندار مقابلہ ہو رہا ہے۔ علی حسن گیلانی کی پوزیشن تھوڑا بہتر ہے، کیونکہ پاکستان پہ پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا ان کو جو بہتری، ان کی پوزیشن کو تھوڑا بہتر کیے ہوئے ہے، لیکن پرنس بہاول عباسی بھی یہاں پر جو ہے وہ بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں، ان کی اچھی سپورٹ بھی ان کو مل رہی ہے، تو یہاں پر بڑا اچھا مقابلہ ہے۔ علی حسن کا بہرحال تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اوپر ہے۔ اس کے بعد یہ NA 167، یہ بھی باولپور کا حلقہ ہے۔ یہاں پر نجیب الدین اویسی کے بیٹے عثمان اویسی صاحب جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر۔ محبوب احمد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ ملک عامر یار واران جو ہے وہ آزاد حیثیت میں ہیں، اور شاہ رخ ملک جو ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر اگر جو ملک عامر یار واران ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی بہتر کارکردگی دکھائی تھی، وہ کہ ہار گئے تھے، اب وہ آزاد حیثیت میں ہے، تو یہاں پر محبوب احمد اور عثمان اویسی اور ملک عامر یار واران تینوں کے درمیان اچھا مقابلہ ہے، لیکن یہاں پر میرا خیال ہے کہ عثمان اویسی جو ہے وہ یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں ہے، اور ان کا یہاں پر ووٹ بینک زیادہ ہے۔ نون لیگ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد جو آخری حلقہ ہے بہاولپور کا NA 168، یہ بہاولپور شہر کا سٹی کا حلقہ ہے۔ اقبال چنن صاحب جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ پہلے MPA کا الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ گورنر پنجاب جو بیٹھے ہوئے جناب بلیغ الرحمان صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ یہاں پر سمیع اللہ چودھری جو ہے وہ اس دفعہ MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حسین احمد مدنی۔ یہاں شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے سے یہاں پر ایکٹیو ہے، پچھلی دفعہ بھی جو بندہ جیتا تھا وہ انہی کا تھا، تو سمیع اللہ چودھری جو ہے وہ یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے، لیکن نون لیگ جو گورنر صاحب ہے یہاں پر خوب جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ سمیع اللہ چودھری جو ہے وہ اسے جیت جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 169 پہ آتے ہیں، یہ رحیم یار خان کا پہلا حلقہ ہے۔ سید مبین احمد جو ہے پچھلی دفعہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر جیت گئے تھے، یہ ڈیفیکٹ کر کے اب نون لیگ کے امیدوار بن گئے ہیں۔ سید مرتضی احمد، یہ مرتضی محمود جو ہے یہ وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پچھلی دفعہ بھی MNA منتخب ہوئے تھے۔ اچھا پچھلی دفعہ یہ ایک اور سیٹ کے اوپر منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ راجہ محمد سلیم صاحب ہے۔ اچھا اس سیٹ کے اوپر جو ہے مقابلہ اصل میں سید مرتضی اور محمد راجہ سلیم کے درمیان ہے، کیونکہ راجہ سلیم نے یہاں پر بہت اچھی کمپین کی ہے۔ یہاں پر سید مبین احمد جو ہے وہ اسی پرانی ٹیکٹس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔
پیپل پارٹی کا کیونکہ یہاں پر گڑ رہا ہے پیپل پارٹی، اب بھی یہاں پر مخدوم احمد محمود بہت بڑے انفلوئنشل بندے ہیں رہی راہ کے اندر، تو یہاں پر راجہ محمد سلیم نے بڑی شاندار کمپین کی ہے۔ جو لوگ رحیم خان کی سیاست کو جانتے ہیں، راجہ سلیم کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ شاید زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑی شاندار کمپین کی ہے اور اس دفعہ ان کا بڑا اچھا تگڑا مقابلہ ہے یہاں پر۔ اس کے بعد یہ NA 170 کی بات کریں، شیخ فیاض الدین مسلم لیگ نون کے رہنما، پچھلی دفعہ MNA جیت چکے ہیں یہ۔ حامد سعید کاظمی یہ 2008 میں اس سیٹ کے اوپر MNA منتخب ہوئے تھے، پچھلی دفعہ یہ آزاد حیثیت میں تھے لیکن اب یہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ میاں غوث محمد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پچھلی دفعہ یہ بڑے کلوز مارجن پہ جا کے ہار گئے تھے، دوبارہ سے ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس دفعہ میاں غوث محمد کی پوزیشن جہاں پر بہت اچھی ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پر شیخ فیاض الدین اور غوث محمد میں سے اس دفعہ غوث محمد جو ہے وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ 171 کی اگر بات کریں، ہاشم جواں بخت مخدوم جو پچھلی دفعہ تھے خسرو بختیار، یہ ان کے بھائی ہیں، وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پنجاب کے اندر، اب یہ MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر مخدوم شہاب الدین کے بیٹے طاہر رشید الدین وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر۔ ممتاز مصطفیٰ یہ ایڈوکیٹ ہیں، یہ PTI کے امیدوار ہیں اس دفعہ۔ ہاشم جواں بخت جو ہے یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پھر معین الدین ہاشمی، علی ہاشمی جو ہے یہ پچھلی دفعہ بھی امیدوار تھے، اب بھی یہاں پر امیدوار ہے۔ یہاں پر اصل مقابلہ جو ہے ہاشم جواں بخت، ممتاز مصطفیٰ اور طاہر رشید الدین کے درمیان ہے، بڑا اچھا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی ممکن ہے کہ یہاں پر ہاشم جواں بخت جیت جائے، لیکن بہرحال ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ 172 کی بات کریں تو میاں امتیاز احمد پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں پر ٹکٹ کے اوپر ہے۔ جاوید اقبال وڑائچ یہ پچھلی دفعہ MNA جہاں سے منتخب ہوئے تھے، ان کے جو کاغذات ہیں پہلے مسترد ہوئے، پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے، وہاں سے منظور کرا کے آ گئے۔ جاوید اقبال وڑائچ PTI کے امیدوار ہیں، اور ظفر اقبال وڑائچ جو ہے 2008 میں ان کے مخالف تھے، اب دوبارہ سے انہوں نے ان کے مخالف یہاں پر الیکشن لڑنے کی کوشش کی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے جاوید اقبال پہلے بھی جیت گئے تھے، اب بھی اس سیٹ کے اوپر ان کی پوزیشن بہتر ہے، حالانکہ جاوید اقبال وڑائچ کا ان کے ساتھ الیکشن میں جانا ان کے خلاف ان کے 15 سے 20 ہزار ووٹ کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کو توڑنے کی بات ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر PTI نے اتنے جو ہے وہ اپنی پہلے سے گین کر لی ہے، تو جاوید اقبال وڑائچ جو ہے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ NA 173 یہاں پر عزیر طارق چوہان پچھلی دفعہ یہاں پر الیکشن لڑے تھے، یہاں پر جیت گئے تھے وہ مرتضی محمود صاحب۔ اس دفعہ یہاں پر مصطفیٰ محمود جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ یہی مصطفیٰ محمود ہی یہاں پر الیکشن لڑے تھے، وہ جیت گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر نبیل ڈہر یہاں پر امیدوار ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ محمود، عزیر طارق چوہان جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما، اور بیرسٹر نبیل ڈہر جو ہے وہ PTI کے۔ یہاں پر اچھا تگڑا مقابلہ ہے مصطفیٰ محمود اور نبیل ڈہر کے درمیان، PTI اور پیپلز پارٹی کے درمیان، تو یہاں پر تھوڑا سا ایج بہرحال موجود ہے مصطفیٰ محمود کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ NA 174 اظہر خان لغاری، ان کا مقابلہ ہے اس دفعہ عثمان محمود کے ساتھ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں، اور رائس محبوب احمد جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اس سیٹ کے اوپر۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رائس محبوب جو ہے وہ پہلے بہتر پوزیشن میں ضرور تھے، لیکن اب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو یہاں پر بحال کیا ہے، تو عثمان محمود یہاں پر ابھی تک پہلے نمبر پہ اوپر ہیں، لیکن رائس محبوب بالکل ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اظہر خان لغاری جو ہے وہ ذرا پیچھے چل رہے ہیں، وہ تیسرے نمبر کے اوپر یہاں موجود ہیں۔ تمہارا یہاں پر مقابلہ اصل میں عثمان محمود پیپلز پارٹی کے اور رائس محبوب احمد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے بہاولپور جو ڈویژن ہے اس کی ہم نے تمام سیٹس کے بارے میں بات کی ہے۔ اس طرح سے آخری جو ہمارا ڈویژن رہ گیا ڈیرہ غازی خان، وہ بھی میں کوشش کروں گا آج رات تک وہ اس کو اپلوڈ کر دوں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ میرے چینل کو دیکھتے رہیے، تھینک یو سو مچ۔